نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات ہوں گی 236 اینڈ 237۔ اس میں مہر کے اوپر بات ہوگی جو عورت کو نکاح کے بعد دیا جاتا ہے، اور پہلے میں دونوں آیات کراؤں گی، ساتھ ساتھ آپ کو میننگ کراتی ہوں، لیکن جو چیزیں نوٹ کرنے والی وہ یہ ہیں، ساتھ ساتھ آپ غور کیجیے گا کہ آپ 4 سچویشنز ہم اینڈ میں ہم سمری کریں گے کہ دو ان میں سے یہ ہوگی کہ نکاح ہوا ہے صرف اور رخصتی نہیں ہوئی، اور دونوں نکاح میں نمبر 1 یہ کہ مہر ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے، نمبر 2 یہ کہ مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اور جو سیکنڈ سچویشن یعنی کہ 3rd اور 4th ہے وہ یہ ہیں کہ نکاح اور رخصتی دونوں ہو گئی ہے، اور اس کا پارٹ 1 یہ ہے کہ مہر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اور پارٹ 2 یہ ہے کہ مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آیات پڑھتے ہیں۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء طلاق دو تم عورتوں کو، ما جو لم نہیں، تمسوہن تم نے چھوا ان کو۔ ٹھیک ہے، میم سین سین اس کا روٹ ہے، مس اس کا میننگ ہوتا ہے ٹچ کرنا۔ ٹھیک ہے، اور او یا تفریدو تم نے مقرر کیا، فرض سے ہے فرض۔ اب مہر کو یہاں پہ تفریدو فرض کہا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اور دینا بھی امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں صرف طلاق کے وقت ہی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دینا فوراً ہوتا ہے، البتہ اگر نہیں دیا اور طلاق کا وقت آ جائے تو پھر کیا سچویشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، او تفریدو یا تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریدہ فریدہ دوبارہ کوئی مہر، فرادواد، ومتعوہن و اور متعوہن مال کی متاع دو ان کو، یعنی فائدہ دو ان کو، اس کا روٹ ہے میم تا عین، متاع یعنی جنرلی لٹرلی متاع کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا اونچا ہونا۔ ٹھیک ہے نا، تو اور مطلب جیسے جیسے کوئی چیز پیک کے اوپر جا رہی ہو تو یعنی عرصہ دراز تک اس کا فائدہ اٹھانا۔ تو کوئی متاع کا میننگ ہوتا ہے جس چیز سے فائدہ ہو اور بہت چھوٹا فائدہ نہ ہو، کافی عرصے تک فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ اور مال کی متاع دو ان کو، فائدہ دو ان کو، علی الموسع علی اوپر، موسعی موسعی کا روٹ وسع سے ہے، واو سین عین، جس کا میننگ کہ وسیع ہو، جس کے پاس۔ اب یعنی کہ دو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ جو وسعت والا ہے وہ زیادہ دے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے دے گا۔ تو یہی میننگ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، علی الموسع اوپر وسعت والے کے، قدرہ اس کی قدر کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی اوقات کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کی معیار کے مطابق یا اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق۔ تو و اور اعلیٰ اوپر، المقتری قاف تے را سے ہے، قطر، قطر کا مطلب ہوتا ہے تنگ دست ہونا، جس کے پاس زیادہ وسعت نہ ہو، اویلیبل نہ ہو جس کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کی قدر کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، متاعاً
فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر. یعنی حق ہے سے مطلب یہاں پہ ایک تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا حق ہے، یعنی جو محسنین ہیں ان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی نکاح کیا ہے اور ابھی چھوا نہیں ہے، یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا مہر کی اماؤنٹ، تو پھر متاع دینا ہے. متاع طلاق یعنی کہ طلاق کے بعد کا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صرف نکاح ہوا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو پھر اگر بندہ اس عورت کو صحیح طرح اس کو فائدہ دیتا ہے، اس کا ایک نقصان تو پہنچا ہے اس کو، لیکن انسان کو گناہ نہیں ملے گا اس طلاق کے دینے کا اگر وہ اس کو طلاق دے کر معروف طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق متاع دیتا ہے، یعنی پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اماؤنٹ نہیں فکس کی یا کوئی اسکیل نہیں ہمیں اس طرح سے دیا. ہمیں جو اسکیل دیا وہ یہ کہ ہماری اپنی عقل کے مطابق، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ ہم اپنے ہمارا کیا معیار ہے. قدر سے نا مطلب ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے. ایک تو فائنینشیل ہمارا سٹیٹس کے مطابق، وہ تو لٹرلی جو انسان لیتا ہے. اب وہ کوئی انسان بہت امیر ہو لیکن اس کا دل ہی چھوٹا ہو، کنجوس ہو، ٹھیک ہے، اب وہ سوچے کہ نہیں ٹھیک ہے کافی ہے، مطلب ایک سیٹ جو دے دیا تھا وہ ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سوچے کہ نہیں میں نے اس کی ریپوٹیشن پر ایک دھبا پڑ گیا ہے، یا میں نے مائنڈ چینج کر لیا ہے، یا اگر دو الگ الگ ملکوں میں ہیں دونوں میاں بیوی اور نکاح کے بعد لڑکے کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز اسے پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس نے اپنے گھر والوں پر چھوڑ دیا تھا ارینج کرنے کے لیے، اور پھر اسے تصویر دیکھ کے یا اسے بعد میں ملاقات کر کے کوئی ایسی چیز پسند نہیں آتی تو وہ طلاق کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے ایز لانگ ایز جس طرح سے عورت کو فائدہ پہنچایا جائے. اس کو نقصان تو پہنچا نا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا تھا آپ کے ساتھ. تو چاہے جو بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں نے کوئی دھوکہ بھی دیا ہو جس کا انہیں اندازہ ہوا ہو یا برا لگا ہو، کہ یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دبے ہیں، کوئی پرابلم ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی لڑکے کے اوپر آتا ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے متاع دے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ غریب جو ہے وہ اپنے حساب سے دے اور امیر اپنے حساب سے. اب بات یہ ہے کہ انسان اس کے باوجود ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن آگے پیچھے شادیوں میں اور پارٹیوں میں اور ہر قسم کی چیزوں میں بہت خرچ کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے، کارڈ اتنے مہنگے مہنگے چھپوائیں گے، کپڑے اتنے مہنگے بنوائیں گے، لیکن جہاں پر کسی کو دینے کا نام آتا ہے تو وہاں پہ دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اسپیشلی کہ طلاق کے وقت. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ دیکھیں طلاق کی جو آیات ہیں کتنا پروٹیکٹ کرتی ہیں، نہ صرف لڑکی کو لیکن رشتوں کو، حقوق العباد کو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو. کتنی بار اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پھر ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کے ساتھ بننا یا مطلب ہے کہ یہ رشتہ داریاں سینسیٹیو ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سینسیٹیو رشتوں کو سنوارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے کتنا زیادہ ہمیں معروف طریقے، احسان کے ساتھ کام لینے کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رشتوں میں برابری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ تم احسان کرو، تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو. یعنی کہ اینڈ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا نا کہ حقاً علی المحسنین، احسان جو محسن ہے اس کے اوپر حق ہے. اب یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے کرے. یعنی کہ جو لڑکے والی فیملی ہے وہ احسان کرنے والی بنے، محسن بنے، کہ اپنے طریقے سے اچھا سا کر کے دے کام کو.
اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جنرلی تو اس کی تفسیر اس طرح سے ہوتی ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا ہے، لیکن کچھ مفسرین اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کہ خلوت ہوئی ہے یا نہیں۔ خلوت سے مراد ہے کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، لیکن لڑکا اور لڑکی اکیلے ملے ہیں کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ سچویشن کاؤنٹ نہیں ہوگی تمسوہن، کیونکہ ان مفسرین کے اکارڈنگ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اکیلے ملے ہیں تو پھر وہ میٹر نہیں کرتا کہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح اور رخصتی کا جو فرق یہ والے مفسرین بتاتے ہیں، ان کے مطابق یہی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلوت کا مطلب ہے کہ اکیلے میں، ٹھیک ہے، بالکل اکیلے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا اگلی آیت ہے وَإِن، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، طلاق دے دو ان کو تم، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، تمسوہن، کہ تم نے چھوا ان کو، وقد، حالانکہ تحقیق، فرضتم، مقرر کیا تم نے، لہن، واسطے ان کے، فریدتاً، مہر، فنصف، تو آدھا ہے، ما فرضتم، جو مقرر کیا تم نے۔ یہاں تک کا پہلے میننگ بتاتی ہوں کہ شروع کا پارٹ وہی ہے کہ اگر تم طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ان دس کیس اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اگر تم نے مقرر کر لیا، یعنی مہر ڈیسائیڈ ہو چکا تھا نکاح کے ٹائم پر، تو پھر کیا کرنا ہے، آدھا مہر دینا ہے۔ اگر 20,000 ڈیسائیڈ ہوئے تھے تو 10,000 دینے ہیں، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس آیت کا اگلا پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ سنیں آپ، ما فرضتم، جو مقرر کیا تم نے، الا، مگر یہ کہ، ان کے، یعفون، وہ معاف کریں، یعنی عورتیں اگر معاف کر دیں، اگر عورت کی سائڈ لڑکی والے کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم معاف کرتے ہیں، مہر کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نکاح ہی ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر وہ معاف کر دیں تو 10 دینے بھی ضروری نہیں ہے۔ او یا یعفو الذی، معاف کرے وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، ید سے ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، یعنی کہ یا معاف کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے کیا، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، یعنی کس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، شوہر کے ہاتھ میں، طلاق کا حق اس کو ہے نا۔ تو اگر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا مہر اور طلاق ہو جاتی ہے رخصتی سے پہلے تو آدھا دینا ہے، لیکن اگر بیوی والے، لڑکی والی سائڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم نے معاف کیا، تو آپ 0 بھی دے سکتے ہیں، اور لڑکے والی سائڈ معاف کر دے تو 20 کے 20,000 بھی دے سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَن، اور یہ کہ، تعفو، تم معاف کر دو، یعنی لڑکے والوں سے کہا کہ تم معاف کر دو، یعنی تم چھوڑ دو، یعنی پورے کے پورے دے دو ان کو، اقرب للتقوی، اقربو کا روٹ ہے قرب، قاف رابع، قریب ہے، للتقوی، قوی، واو یا، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم لوگ معاف کر دو اور پورا کا پورا مہر دے دو اگر افورڈ کر سکتے ہو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ تم بھولو، نسی سے ہے نون سین یا، نسیان کی بیماری بھی اسی سے ہوتی ہے نا، اور انسان بھی بھولنے والا ہوتا ہے، نساء عورت کا ورڈ بھی، تو اور نہ تم بھولو، الفضل، فضل کو، احسان کو، بینکم، آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، فضل کرنا، ایک دوسرے پر آرام سے رحمت کرنا، ایک دوسرے کو اس وقت کیئر کے ساتھ رکھنا، یہ مت بھولو۔ یہ بہت ٹچی ٹائم ہے دونوں کی فیملیز کے لیے، اسپیشلی کہ لڑکی والوں کے لیے ان کے اوپر ضرر پہنچا ہے، ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا اور وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معاف کر دو، تم چھوڑ دو، پورا مہر دے دو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں افورڈ کر سکتے، اب کسی اور سے شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو پھر تم آدھا دے دو، اور
یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یاد دلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے صرف کہ فضل کرو ایک دوسرے پر، کہہ رہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کو، فضل کو آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے تعلقات کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے، منگنی ٹوٹ جائے، لیکن آپس کے تعلقات کو مت ختم کرو، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، پیار محبت کرو۔ جس وجہ سے بھی اگر ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اس چیز کو اتنا بڑا بیریئر نہیں بناؤ کہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرو، لڑائیاں کرو، اس چیز کو بدمزاح کر دو، ان پلیزنٹ کر دو۔ وہ جو چیز بھی ہوئی، لیکن اس کو ہینڈلنگ اس کی اچھی طریقے سے کرو، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، معروف طریقے سے کام لو، ٹھیک ہے۔ اب ان دو آیات میں تو وہ سچویشنز تھیں کہ مہر کا کیا کرنا ہے، رخصتی اگر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اگر مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا نمبر 1، تو پھر جو ہے اس کو اپنے حساب سے، اپنی اسٹیٹس، فائنینشیل اسٹیٹس کے حساب سے دینا ہے، اور ظاہر ہے معروف طریقے سے دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا ہے کہ احسان کرنے والا ہونا چاہیے انسان، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر کہ بس ٹھیک ہے تھوڑے سے جو کپڑا دے دیا تھا، جوڑا دے دیا تھا نکاح کے وقت، وہی کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگین میں یہ کہوں گی کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ رول پلے کرتی ہیں کسی عورت کے حق کو مارنے میں، اس کے ساتھ تکلیف اس کو پہنچانے میں۔ تو پلیز لوگ یہ خیال رکھیں کہ جو چیز ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہ کل کو ہماری اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور نہ بھی ہو تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے کسی کو بھی دنیا میں ہرٹ کریں گے تو ہمارے کاموں میں، ہمارے پیسوں میں کوئی برکت نہیں ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری سچویشن یہ تھی کہ اگر مہر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو آدھا مہر دینا ہے، انلیس کہ دونوں پارٹی میں سے کوئی بھی معاف کر دے، اور لڑکے والوں کو معاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی سچویشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر جو ہے وہ مہر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور رخصتی بھی ہو گئی ہے تو پورا کا پورا مہر دینا ہوگا، بلکہ کوئی گفٹ ساتھ دے کر ہی طلاق دینی چاہیے۔ جتنے بھی مفسرین نے اس کی طلاق سے ریلیٹڈ تفسیر کی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ اگر عورت کو رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، ورنہ چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، تو اس میں یہی ہے کہ مہر تو دو، بلکہ اور بھی جو گفٹ دیے تھے وہ بھی واپس نہ لو، بلکہ طلاق کے وقت بھی کوئی گفٹ دے دو۔ اچھا، چوتھی سچویشن جب رخصتی کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں اور پھر طلاق ہوتی ہے، تو پھر اور اگر مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو معروف طریقے سے دینا ہے، جو اس زمانے میں دیا جا رہا ہے آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق، اور جو دولہا دلہن کی فیملی میں معروف طریقے سے دیا جاتا ہے، جو اس کی بہن کو، اس کی بھابھی کو، اس کے رشتہ داروں کو جو ملا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے مہر ڈیسائیڈ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس فائنینشیل اسٹیٹس میں لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو کتنا دینا ہوگا۔ اگر وہ امیر لڑکی، امیر بہو بہا کر لائے تو اس کا میننگ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں تھا کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے اور اس کے گھر میں عام طور پہ کس لیول پہ مہر لیا جاتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر لڑکی کی فیملی میں عام طور پہ جو مہر دیا گیا ہے اس کی کزنس کو، اس کی بہن کو، بھائی بھابھی جو بھی ہیں ان کو، تو اس کے حساب سے دینا ہوگا۔ تو یہ جو ہے مہر کا ٹاپک ہو گیا، انشاءاللہ پھر آگے نماز کا ٹاپک آئے گا، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔